بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائٹ ہاؤس چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو ایک بہت اہم ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ابھی تک تو ہم ٹرانسجینڈر بل کے صدمے سے نہیں نکل پائے تھے اور پاکستان میں اس بل کو کالعدم قرار دینے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اسی دوران پاکستان پر ایک اور لعنت مسلط کر دی گئی ہے۔ میرے الفاظ پر غصہ مت کیجیے گا، جب آپ لوگ بھی حقیقت جانیں گے تو اسے لعنت ہی کہیں گے، کیونکہ یہ لعنت وہ فلم ہے جو پاکستان کی طرف سے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ٹرانسجینڈر بل کے خلاف کام کرنے والے اکثر چینلز آپ لوگوں کے سامنے اسی خدشے کا اظہار بار بار کر رہے تھے کہ اگر ٹرانسجینڈر بل ختم نہ کیا گیا تو پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا آسان ہو جائے گا، اور دیکھیے کہ ساتھ کے ساتھ پھر یہ خبر بھی آ گئی۔ آپ اسے محض اتفاق مت سمجھیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس فلم میں پاکستان کے کون کون سے اداکاروں نے کام کیا ہے اور کس وجہ سے اس فلم کو اب تک 2 ایوارڈز مل چکے ہیں، اور اس فلم کی سرپرستی کا اعلان کرنے والی ملالہ یوسفزئی کو پاکستان 12 اکتوبر کو کیوں بلوایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم جنس پرستی کو پاکستان میں فروغ دینے کے لیے جو فلم بنائی گئی ہے اس کا نام ہے جوائے لینڈ۔ اس فلم کو لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے سائم صادق نے۔ اس میں ثانیہ سعید، ثروت گیلانی، پاکستان کی خواجہ سرا علینا خان کے علاوہ علی جنیجو اور راستی فاروق نے اداکاری کی ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس فلم کے پروڈیوسرز امریکن اور انڈینز ہیں۔ اس فلم کے مقصد کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو بتا ہی چکی ہوں کہ یہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ اور جائز قرار دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اور جب آپ لوگ اس فلم کی کہانی سنیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اس فلم کی کہانی یہ ہے کہ ایک مالدار اور معزز گھرانے کے ایک لڑکے کو ایک سٹیج ڈانسر جو کہ خواجہ سرا ہوتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی محبت میں وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس فلم میں ہم جنس پرستی کے تعلق کو پاک صاف اور جائز دکھایا گیا ہے، اور اسے بالکل ایسے پیش کیا گیا ہے جیسے یہ کوئی نیکی کا کام ہو۔ اس فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر سائم صادق نے یہ کہا ہے کہ اس کے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پر ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا جہاں وہ اپنے گھر والوں سے چھپ کر جاتا تھا۔ وہاں خوبصورت لڑکیاں اور خواجہ سرا ڈانسرز ہوتی تھی جنہیں وہ بڑے شوق سے دیکھا کرتا تھا، جبکہ پاکستان کی پہلے خواجہ سرا ایکٹر اور ماڈل علینا خان نے اس فلم میں بطور ہیروئن کام کیا ہے۔ اس فلم کے بارے میں سب سے پہلا انکشاف میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کرنا چاہوں گی کہ اسے بنانے میں کسی پاکستانی کا 1 پیسہ بھی نہیں لگا، اور اس کا پروڈیوسر بھی کوئی پاکستانی نہیں بلکہ امریکن اور انڈین لوگ ہیں، یعنی کہ یہ فلم فورن فنڈنگ اور مختلف NGOs کی ملی بھگت سے بنائی گئی ہے۔ یہاں چند اہم سوالات یہ ذہن میں آتے ہیں کہ آخر یہ فلم اس موضوع پر ہی کیوں بنائی گئی؟ پاکستانیوں کو ہی اس میں کیوں انوالو کیا گیا؟ غیر مسلموں نے اس فلم پر پانی کی طرح کیوں پیسہ بہایا؟ کیا واقعی یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ اس پر 2 ایوارڈز یعنی جیوری ایوارڈ اور کوئر پام ایوارڈ اسے دیے جائیں؟ اور کیا یہ فلم اتنی اہم تھی کہ تمام لوگوں نے اس پر 1 منٹ کی سٹینڈ اوویشن دی، یعنی کہ کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں اور پورا ہال خوشی سے جھوم گیا؟ تو ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جن پاکستانیوں نے اس فلم میں کام کیا ہے یا کسی بھی طرح سے اس فلم کی کسی بھی طریقے سے پروموشن کی ہے، تو اس سٹینڈ اویشن ان کی بہترین کارکردگی پر نہیں بلکہ یہ ان کی دین فروشی، قوم فروشی اور ان کے مردہ ضمیروں پر ملا ہے کہ یہ ہے وہ پاکستانی کہ غیر ملکی ان کے ایمان کا سودا چند سکوں اور گھٹیا ایوارڈز کے ذریعے بآسانی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ شرمین عبید چنائے کو بھی ضرور یاد رکھیں جس نے اپنی اس فلم پر آسکر ایوارڈ حاصل کیا کہ جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ پاکستان میں لڑکیوں کو عزت کے نام پر تیزاب ان کے چہروں پر پھینک کر مار دیا جاتا ہے۔ اور یہاں ملالہ کو بھی ضرور یاد رکھیں جس نے اس بات پر نوبیل پرائز حاصل کیا کہ پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر سخت پابندی ہے۔ اور یہی ملالہ اب اس بیہودہ فلم کی سرپرستی کرنے والی عورت ہے جسے 12 اکتوبر کو پاکستان بلوایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جڑیں کاٹنے والی اور بدنام کرنے والی اسی عورت کو اب سٹیٹ پروٹوکول دیا جائے گا جس کے لیے ساری ریاستی مشینری ایڑیوں کے بل کھڑی ہوگی۔ کیا ملالہ یوسفزئی کسی ملک کی صدر ہے یا وزیر اعظم ہے؟ حکومت اس بات کا جواب دے۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں ہم جنس پرستی کی نجاست کی کاشتکاری کا جو ریاستی کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ 23 کروڑ پاکستانیوں کو بہت اچھی طرح نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے 23 کروڑ لوگ یقیناً نابینا نہیں ہیں۔ یہ حکومت جو سیلاب زدگان کی مدد تو نہ کر سکی اور صرف فوٹو سیشن ہی کیے، لیکن ٹرانسجینڈر اور ہم جنس پرستی جیسے معاملات میں اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے بیرونی قوتوں کا اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ ٹرانسجینڈر بل سے شروع ہونے والا یہ کھیل اب سراسر ہم جنس پرستی کی پروموشن کی طرف جا رہا ہے،
اور وہ بھی اس ملک میں جسے بنایا ہی اسلام کے نام پر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، لیکن ان شرمناک برائیوں کو ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کے تحت پھیلایا جا رہا ہے، کبھی ڈراموں کے ذریعے اور کبھی ان جیسے فلموں کے ذریعے اور کبھی چوری چھپے ٹرانسجینڈر ایکٹ جیسے خلاف اسلام اور خلاف فطرت قانون پاس کروا کے۔ اور یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان کے وفاقی اور صوبائی سینسر بورڈز نے اس فلم کو ریلیز کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا ہے، جبکہ فلم کو ڈسٹریبیوشن کلب کی طرف سے پورے پاکستان کے سینماز میں ریلیز کیا جائے گا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس طرف سے غافل نہ رہیں اور اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، جیسے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ یاد رکھیں، اگر ہم لوگ جاگتے رہے تو ہماری آنے والی نسلیں بچ جائیں گی، لیکن اگر ہم تھک کر سو گئے تو ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو برباد ہونے سے کوئی بھی نہ روک سکے گا۔ میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرا چینل دیکھنے کا شکریہ۔